الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان بطش ربک لشدید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ واقعہ موٹر وے خاتون کے ساتھ جو بھی جنسی تشدد ہوا، ظلم کی بربریت ہوئی، اس کے اوپر ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس خاتون کو اپنی جناب سے انصاف عطا فرمائے، کیونکہ یہ ملک پاکستان ہے اور اس کو کبھی پیرس کا نام دیا جاتا ہے، کبھی ریاست مدینہ کا نام دیا جاتا ہے، لیکن میری اپنی زندگی کے اندر اس ملک کے اندر رہ کر دیکھتے ہوئے کبھی بھی کسی مظلوم کو انصاف نہیں ملا، اور ہر حکمران جو ہے، صاحب اقتدار جو ہے، جب اقتدار میں آتا ہے تو اس سے پہلے بڑی امیدیں دیتا ہے، لیکن اقتدار میں آنے کے بعد ہر فریق جو ہے وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ اب بھی جو ظلم کی بربریت ہوئی، اس میں یہ پاکستان کی ساری قوم بلکہ ملک پوری دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمین ہیں، مسلمین کے علاوہ بھی جو دل رکھتے ہیں، ان سب کا دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ میرا سوال حاکم وقت سے ہے، اپنے حکمرانوں سے ہے اور اپنے ملک کے محافظوں سے ہے کہ وہ خاتون فرانس سے چھٹی ادھر آئیں اپنے بچوں کو اسلامی تربیت دلوانے کے لیے کہ میرے بچوں کو اسلامی تربیت ملے، لیکن ان ملنا تو درکنار، ایک خاتون کی عصمت کو تار تار کر دیا گیا، اس میں اس خاتون کو کیا انصاف ملے گا؟ یہ ہم بھی دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھیں، اور ہم حاکم وقت جو ہیں انہوں نے جو گزشتہ دن میں بیان جاری کیا کہ جناب ہم اس لا کو جاری کریں گے کہ اگر اب کوئی بھی جنسی زیادتی والا کیس آئے گا تو ملزم کو قرار واقعی سزا ملے گی، جس میں اس کو اس کی نسبندی کر دی جائے گی۔ دیکھیں، اگر اس ملک کو ریاست مدینہ کا لقب دیا گیا ہے یا وہ ماڈل قرار دیا گیا ہے تو اس کے اندر ریاست مدینہ والے فیصلے ہونے چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا فیصلہ کیا ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے اس کے اندر جو فیصلہ ہے وہ تو یہ ہے کہ جو غیر شادی شدہ ہے اس کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ اگر وہ کسی کی عصمت کو ہاتھ ڈالتا ہے یا کسی خاتون کی یا بچی کی عزت کو پامال کرتا ہے تو شریعت نے تو اس کے لیے 100 کوڑوں کی سزا مقرر کی ہوئی ہے، اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کو 100 کوڑے بھی مارے جائیں اور اسے سنسار بھی کیا جائے۔ ریاست مدینہ کا تو یہ فیصلہ ہے، اس میں نسبندی والا تو فیصلہ ہی نہیں۔ میں نے تو کسی کتاب میں بھی نہیں پڑھا کہ میرے آقا کا فرمان ہو، قرآن پاک میں نہیں پڑھا، اللہ رب العزت کا فرمان ہو، صحابہ اکابرین میں سے میں نے کسی کا نہیں پڑھا، فقہاء میں سے، اپنے اکابرین میں سے، علماء کرام میں سے میں نے کسی کا یہ نہیں پڑھا، ائمہ میں سے میں نے کسی کا نہیں پڑھا کہ نسبندی کر دی جائے یہی حل ہے اس چیز کا۔ نہیں، یہ حل نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ سی پی او صاحب نے بھی جو بیان جاری کیا اس پہ بھی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق جب امیر المومنین تھے، جب ان کی دورہ خلافت تھی تو آپ اپنی دورہ خلافت کے اندر رات کے حصے میں سوتے نہیں تھے، روتے تھے۔ اس بات پہ روتے تھے کہ مدینہ کے اندر یا جتنی سرزمین پر آپ کی خلافت تھی اس سرزمین کے اوپر اگر جانور گھوڑا بھی گزر رہا ہے نا
تو اگر زمین خراب ہوئی اور اس جانور کو ٹھوکر لگ گئی تو کل بروز قیامت اللہ کے رسول جو ہیں، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، میں ان کو جواب دوں گا. کس طرح میں جواب دوں گا؟ تو دیکھا یہ جائے کہ جو اسلام کے مطابق، شریعت کے مطابق سزا ملتی ہے وہ سزا دی جائے. ملزموں کو فی الفور گرفتار کیا جائے، ان کی نہ ہی ضمانتیں ہوں، ان کی ضمانتوں کو بھی کینسل کیا جائے، اور اس خاتون کو اس کا انصاف ملنا چاہیے، ان بچوں کو انصاف ملنا چاہیے. اللہ تو قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے ان بطش ربک لشدید، کہ اس کی پکڑی بڑی سخت ہے، اور اس کا ذمہ دار نہ موٹر وے والے ہیں اور نہ ہم لوگ ہیں، یہ حاکم وقت نکل کو جواب دینا ہے. اپیل ہے، پرزور اپیل ہے کہ اس جنسی زیادتی کے معاملے میں آ کے ایک پالیسی بنائی جائے. ٹھیک ہے، ایک پالیسی بنائی جائے، اور وہ پالیسی شریعت کو مد نظر رکھتے ہوئے بنائی جائے، اس کے آئین مطابق بنائی جائے. ابھی گزشتہ روز وزیر آباد کے اندر ایک 4 سالہ بچی کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا، اس کے والدین بھی رو رہے ہیں، اور وہ 4 سالہ بچی کے ساتھ وہ سارا معاملہ کرنے والا اس کے تایا کا بیٹا ہے. اس نے بچی کے ساتھ جنسی زیادتی بھی کی، پھر اس بچی کو جان سے بھی مار دیا. میں حاکم وقت اقتدار بالا سے یہی امید کرتا ہوں اور یہی عرض گزار ہوں کہ اس خاتون کے ساتھ انصاف کیا جائے، اس کی حوصلہ افزائی کی جائے، اس کو بتایا جائے کہ یہ ریاست مدینہ ہے اور اس کے اندر فی الفور کارروائی کی جاتی ہے، تاکہ آنے والے وقتوں میں میری، آپ کی بیٹیاں، مائیں، بہنیں بھی محفوظ رہ سکیں. وآخر الدعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.